سوال ہے آج کل موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے اور ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جواب یہ کہ قرآن لکھنے کا انداز ہر زمانے میں الگ الگ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کاغذ کا اس طرح رواج نہیں تھا، چنانچہ پتوں میں، درخت کی چھال میں، ہڈیوں میں، پتھروں میں قرآن لکھا جاتا تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے زمانہ بدلا تو پھر کاغذ کا دور آ گیا، اور اب ترقی یافتہ شکل میں وہ چیزیں نیٹ میں اور موبائل میں اور لیپ ٹاپ وغیرہ میں قرآن لکھا ہوا آپ کو میسر آسانی سے مل جائے گا۔ تو جس طریقے سے کاغذ والے قرآن میں پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے موبائل میں بھی اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دو باتیں مسئلے کے تعلق سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے کاغذ کا قرآن ہے، اس کے چھونے کے کچھ حدود ہوتے ہیں کہ وضو کے ساتھ آدمی چھوئے، اسے احترام کی نظر سے دیکھے۔ اسی طریقے سے موبائل پر جب قرآن ہو تو خاص طور سے جب موبائل کھلا ہوا ہو اور قرآن کھلا ہو تو اس کا حکم اسی طرح ہو جائے گا جیسے کاغذ والا قرآن، یعنی اس کی اسکرین کو بغیر وضو ٹچ کرنا، چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے حکم میں ہے۔ موبائل کی مثال اصل میں ایک دماغ کی سی ہے، جیسے ہمارے دماغ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، جب تک ہم اسے زبان سے اظہار نہ کریں وہ دماغ میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی میموری میں قرآن موجود ہے، لیکن جب ہم اسے اسکرین پر کھولیں گے تب وہ قرآن کا حکم ہوگا، اور اسکرین بند کرنے کے بعد اور پھر یعنی اسکرین بند کرنے کے بعد جیسے دماغ میں قرآن محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے گویا اس کی میموری میں قرآن موجود ہے۔ لیکن جب ہم بیک آ جائیں گے اور قرآن سے ہم اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن کی صورتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر حافظ ہے تو پورا کا پورا حفظ اس کے سینے میں کہہ لیجئے یا اس کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے۔ جب وہ زبان سے پڑھے گا تب حکم لگتا ہے کہ ناپاک ہے تو قرآن نہ پڑھے، لیکن اگر حافظ ہے، ناپاک ہو گیا اور اس کے سینے میں، اس کے ذہن میں قرآن موجود ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک حافظ ہے لیکن وہ باتھ روم بھی جاتا ہے، پاخانہ پیشاب کرنے بھی جاتا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب قرآن کی بے ادبی ہو گئی، اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں قرآن ہے، وہاں بے ادبی نہیں کہیں گے۔ جب تک وہ زبان سے ادا نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا، قرآن کے وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے موبائل کی میموری میں قرآن یا نیٹ پر موجود ہے، یا موبائل کی میموری میں، یا ہم نے قرآن کا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیا، اگر اس کی اسکرین آف ہے تو وہ دماغ کی طرح ہے، پھر وہ حکم نہیں لگے گا، اسے بے وضو چھو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو اسکرین پر کھول لیں گے تو کھولنے کے بعد پھر وہ حکم ہو جائے گا جیسے کاغذ کا قرآن ہوتا ہے، کہ پھر بغیر وضو کے اسکرین کو ٹچ کرنا، چھونا جائز نہیں ہوگا۔ اور اتنی احتیاط تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس موبائل میں ہم قرآن کو ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوں اس میں گندی چیزیں ڈاؤن لوڈ نہ کریں، گندی چیزیں نہ دیکھیں، اتنا لحاظ تو ہمیں ویسے بھی چاہیے۔ تو جس طریقے سے انسان کا ذہن ہوتا ہے، ایسے ہی موبائل کی میموری ہوتی ہے۔ لہذا اگر قرآن کھلا ہوا نہیں ہے اسکرین پر تو اس موبائل کو لے کر کے پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں پھر رکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے میں جس طرح ورق اور یہ کاغذ کے قرآن پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے موبائل میں بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موبائل پر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، یا اسے ڈاؤن لوڈ کرنا درست نہیں ہے، یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کرنا گناہ ہے، وہ شاید کم علمی کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا وہ حکم نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ جس طریقے سے کوئی قرآن کو جلا دے یا قرآن کو بے حرمتی کرے، تو ڈیلیٹ کرنا یہ قرآن کی بے حرمتی میں شامل نہیں ہے۔ لہذا موبائل پر قرآن پڑھنا، لیپ ٹاپ پر قرآن پڑھنا اور ان جدید ذرائعوں کو استعمال کرنا، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کاغذ ختم ہو جائے، ٹوٹل قرآن موبائل ہی میں آ جائے، موبائل ہی میں لوگ پڑھیں، تو یہ کہنا کہ صاحب موبائل پر قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، یہ شاید آگے آنے والے وقت میں ہمیں بہت بڑے خیر سے محروم کر دے گا۔ ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں
کہ جس طریقے سے ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن لکھنے میں کبھی شروعاتی دور میں جب کاغذ نہیں تھا تو ہڈی میں، پتھر میں، چھالوں میں لکھا جاتا تھا، اس کے بعد پھر کاغذ آ گیا، تو ہم قرآن یہ جو موبائل پر ہے اس کو بھی کاغذ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے سافٹ کاپی اور ایک ہے یعنی ہارڈ کاپی۔ جو ہمیں باہر قرآن کاغذ میں نظر آ رہا ہے وہ ہارڈ کاپی ہے، اور جو قرآن ہمیں موبائل کی اسکرین پر ہے وہ سافٹ کاپی ہے، وہ سافٹ کاغذ ہے کہنے سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے قرآن پر موبائل پر قرآن پڑھنے پر کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کاغذ کے قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو ممنوع قرار دیں گے تو یہ ایک بہت بڑے خیر سے روکنا لازم آئے گا، لہذا ہمیں بے جھجک ہو کر موبائل پر قرآن پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے، معذرت چاہتا رہے۔